بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز محترم حضرات ناظرین کرام سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے آسان کر کے نازل کیا ہے۔ فہل من مدکر، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اس قرآن پاک کو سمجھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور آسان کر کے نازل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ جب ہم نے اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرنا چاہا، آسمان پر نازل کرنا چاہا، تو پہاڑ آسمان انکار کر گئے اور کہنے لگے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ یہ پہاڑ انکار کر لیا قرآن پاک کو اپنے اوپر نازل ہونے سے، پھر انسان نے اس سے ذمہ داری کو اپنے ذمے لے لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بہرحال قرآن پاک ایک بہت بڑی، اونچی، سچی، پکی اور خدائے پاک کی آخری کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کتاب میں قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگوں کے لیے رہبری رہنمائی موجود ہے۔ یہ کتاب ھدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت موجود ہے۔ بہرحال اس کتاب سے ہم ہدایت اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جس وقت ہم اس کتاب کو پڑھنا بھی جانیں گے، سمجھنا بھی جانیں گے، اس کتاب کے معانی مفہوم کو سمجھ لیں گے، تب جا کر کے اس کتاب سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کتاب کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، اس کتاب کو پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے کتاب کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو جائے، جب تک اس کتاب کو ہم دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ تو خود قرآن مقدس میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اس قرآن مقدس میں اے پڑھنے والے، اے میرے مخاطب، تمہارا تذکرہ ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان غور کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے، جستجو کرے کہ قرآن مقدس کے کون سے پارے میں، کون سی صورت میں، کون سی رکوع میں، کون سی آیت میں، کون سے رکوع میں میرا تذکرہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یہاں پر میرا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں پر میرا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں پر میرا تذکرہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہاں پر میرا تذکرہ ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو کھولے، پڑھے، سمجھے، دیکھے اور غور کرے کہ کہاں پر اللہ میرا تذکرہ اور میرا ذکر کر رہے ہیں اور کہاں پر اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے، چونکہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے رہبری رہنمائی اور گائیڈنگ کرتی ہے، اس کتاب میں سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے اس کتاب کا کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی رہبری اور رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو قرآن پاک کو نہیں مانتا، قرآن پاک کے احکام کو نہیں مانتا، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تم اس کتاب کو نہیں مانتے ہو، اس کتاب کو ٹھکرا دیتے ہو، اس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہو، لیکن میرے بندے تمہاری بھی ہدایت اسی کتاب میں نے رکھی ہے۔
جس ذات نے، جس خالق نے، جس مالک نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس ذات نے اس کتاب کو نازل کر کے فرمایا اگر تم اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے رہنا چاہتے ہو اور رہ کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور اے خود انسان تجھے پیدا کرنے والے خالق مالک کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو کھولو اور پڑھو، دیکھو سمجھو کہاں پر اس کتاب کا نازل کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا رب مالک کیا کہنا چاہتا ہے مجھے۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے، آسان قرآن کورس۔ اس میں ہوگا یہ کہ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ آپ قرآن مقدس پڑھنا سیکھیں گے۔ اب اس کے لیے جو بنیادی اور جو لوازمات ہیں آپ پہلے ہم ان مراحل سے آپ کو گزاریں گے۔ جیسے آسان قرآن کورس، اس میں آپ کو قرآن پڑھنا ہم سکھائیں گے۔ جب آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے تو پھر قرآن سمجھانا ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اچھا، قرآن سمجھانے کا جو ہمارا کام ہے، ایک دوسرا ہمارا کورس چل رہا ہے، یہ عربی اسپیکنگ کورس۔ تو یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے عربی اسپیکنگ کورس، تو اس کورس میں ہم قرآن مقدس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم عربی سکھا رہے ہیں، عربی کے الفاظ معانی سکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم آسان قرآن کورس میں یہ ترجمہ تو لیں گے لیکن یہ بہت بعد میں آئے گا۔ پہلے ہم قرآن پڑھنا سکھائیں گے تجوید کے ساتھ، یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن تجوید نہ جاننے کی وجہ سے، گرامر نہ جاننے کی وجہ سے قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ جب غلط پڑھیں گے تو میننگ میں فرق آ جائے گا، جب میننگ میں فرق آئے گا تو پھر ترجمہ الگ ہوا، مفہوم الگ ہوا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اتنا فرق نہ ہو جائے کہ وہ کفر تک پہنچ جائے۔ جیسے قرآن مقدس کی جو پہلی سورت انعمت علیہم، اگر میں نے پڑھا انعمت علیہم، زبر زیر میں فرق کر دیا، انعمت علیہم، انعمت عین ہے، انعمت حمزہ سے کر دیا، معنی بدل جائے گا۔ بہرحال تو اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک کورس شروع کیا، آسان قرآن کورس۔ اس کورس میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہم شروع کریں گے بالکل بنیادی اعتبار سے، شروع سے جو پڑھیں گے تو نورانی قاعدہ سے ہم شروع کریں گے۔ نورانی قاعدہ اس کو پڑھیں گے، جب اسے اچھی طرح سے پڑھنا ہم سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، گرامر کو جان لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم قرآن پاک شروع کریں گے۔ جب پھر قرآن پاک ہمارا مکمل ہو جائے گا پھر ترجمہ شروع کریں گے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا یہ کورس بھی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ ایسے اور ہمارا ایک دوسرا کورس چلتا ہے عربی اسپیکنگ کورس، تو وہاں پر بھی وہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم عربی سکھا رہے ہیں، لیکن یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو اردو اچھی طرح سے پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اور یہ کورس ان لوگوں کے لیے جو کچھ بھی نہیں پڑھنا جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کورس ہم نے شروع کیا ہے۔ تو آئیے آج پہلا سبق ہوگا نورانی قاعدہ میں، سبق نمبر 1 سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو پہلا سبق آج کا شروع کرتے ہیں، آئیے کتاب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آپ بھی میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دیکھیے یہاں پر جو تختی نمبر 1 مفردات کہا گیا، تو اب آپ جو پڑھیں گے یہ سب، یہ الف یہ سب، تو ان تمام حرفوں کو مفردات بھی کہتے ہیں۔ مفردات کے معنی الگ الگ حرفوں، میں نے اس لیے شروع میں ہی کہہ دیا الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ بھی حرف الگ ہے، کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، یہ بھی الگ ہے، یہ بھی الگ ہے، تو ان تمام کو مفردات کہتے ہیں۔ دیکھیے ٹوٹل کتنے حروف ہیں یہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ یہ دونوں یا ہی ہے، ایک ہی حرف ہے یہ۔
تو یہ 29 حروف ہیں، ان 29 حروفوں کو اگر الگ الگ لکھا جائے تو وہ مفردات ہوں گے، جب ملا دیں گے تو آگے کے سبق میں آئے گا کیا انہیں کہیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ سبق۔ الف، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، الف، اس کو پڑھیں گے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے الف، بہت سارے بولتے ہیں الف، بہت سارے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، غلط ہے یہ، کیسے پڑھیں گے جلدی، الف الف الف، با، تھوڑا کھینچیں گے اس کو، با، تا، ثا، جیم، کھینچ کے پڑھیں گے، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، را، زا، یہیں تک سبق رہنے دیتے ہیں۔ پہلا سبق ہمارا زا تک رہے گا، پھر ایک بار پڑھیے، الف، با، تا، تا، دیکھیے تا، ثا، 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 سا، غلط ہو جائے گا، ثا، جیم، حا، خا، خا، دال، ذال، بہت سارے بولتے ہیں جال بولتے ہیں، غلط ہے، ذال، ذال، را، را، زا، زا۔ چلیے یہیں تک رہنے دیجیے آج کا پہلا سبق، پھر دوسرے سبق میں انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اس کورس سے اور اس سلسلے سے آپ کو بھی مجھے بھی فائدہ پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔